اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ غم آخر ہمیں کیوں آتے ہیں، ہم اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور آج کل کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی آپ کا بڑا دلچسپ اور زندگی کے بڑے قریب ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کا ہی عنوان رہا، ہر زمانے کا مسئلہ رہا، لیکن ہمارا یہ جو عہد ہے جس میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، شاید یہ انزائٹی کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے، قلبی بے سکونی کے اعتبار سے اگر اسے ہم سب سے زیادہ تشویشناک زمانہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی انداز میں عدم اطمینان کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پہ ایک جسے روحانی بے چینی کہتے ہیں اس کا شکار ہمیں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اگر جب ان کی تفصیل کے اندر ہم جاتے ہیں اور ان کو تلاش کر اس کا پہلا سرا بنیاد تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو صوفیاء نے ہمیں کہہ رکھا ہے نا، وہی شاید اس کی سب سے کامل تعریف ہے۔ اور وہ تعریف کیا ہے؟ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے اور اپنے رب کے فیصلے کے درمیان جو فرق ہے اس کا نام دکھ ہوا کرتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر سب سے پہلے اس وقت بے چینی آنا شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی خواہش کے برعکس کسی فیصلے کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے خیال اپنے اندازے سے ہٹ کے کسی چیز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فوری طور پر اس کے اندر ایک جو ہے نہ قبول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی دکھ تو یقیناً ایک فطری عمل ہے، انسان کے مزاج کا حصہ بنتا ہی ہے، لیکن جب آپ اس دکھ کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور آپ اسے قبول نہیں کر پاتے، یعنی وہ جو فرق آپ کے خیال اور آپ کے رب کے حکم کے درمیان ہے، آپ کے رب کے امر کے درمیان ہے، جب آپ ان دونوں کے درمیان ایک مطابقت قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے تو پھر آپ کو دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ دکھ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کہاں سے داخل ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں پر دکھ کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، صرف ایک دروازہ ہے جہاں سے اس کی زندگی میں دکھ داخل ہوتا ہے، اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ توقع کا دروازہ ہے۔ جب ہم اپنے گرد و پیش میں لوگ جو موجود ہیں یا ہمارا جو ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کی نسبت اور تعلق سے ہم کوئی خاص انداز کی ایک توقع قائم کر لیتے ہیں، ایک امید، بلکہ امید کی حد تک تو خیر کسی حد تک اس کا جواز نکلتا ہے، لیکن جو غیر ضروری امید ہم قائم کر لیتے ہیں اور بعض اوقات غیر حقیقی امید کوئی قائم کر لیتے ہیں، تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس نے پورا ہونا نہیں، اور جب اس نے پورا نہیں ہونا تو پھر کیا ہونا ہے؟ وہی جو فرق والا معاملہ میں نے پہلے عرض کیا وہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر عدم اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی اور اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ کریم کا یہ ایک فرمان اپنے سامعین اور ناظرین کی سماعتوں کی اور بصارتوں کی نظر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیران ہوں اس شخص پر جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کا قادر ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اس کا کائنات میں سب سے بہترین خیر خواہ ہے۔ اگر مجھے یہ تسلی ہو گئی ہے، میرے یہ یقین اور ایمانیات کا حصہ ہے کہ کائنات میں ساری قوتوں، ساری تبدیلیوں، سارے فیصلوں کا کلیتاً اختیار میرے اور آپ کے اکلوتے رب کے پاس ہے، اور پھر ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس پورے نظام کے اندر میرا سب سے بڑا خیر خواہ میرا رب ہے، تو پھر میری زندگی میں کوئی فیصلہ میری توقع کے مطابق آ رہا ہے یا میری توقع سے ہٹ کے آ رہا ہے، ہر دو صورتوں میں وہ میرے لیے دکھ کا یا پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ یہی دکھ جب طویل ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والی اداسی کا شکار کر دیتا ہے، اور جو آگے جا کے ایک خاص درجے پہ مایوسی کا آپ کو شکار کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن یا جس طرح سے آپ دکھ کی بات کر رہے ہیں یہ تو ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ملی ہیں، لیکن آج کل ہمارا ڈپریشن کچھ عجیب سچویشن پر آ چکا ہے، اور اس کی کچھ ریزن سوشل میڈیا بھی ہے۔ جب ہم وہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کن بلندیوں کو چھو رہے ہیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، obviously وہ اپنی فیلڈ میں ہیں یا اپنی وہ پرسنل لائف لوگوں کو دکھاتے ہیں، ایون بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو وہ تمام چیزیں چاہیے، تو ہم دوسروں کی سکسیس کو لے کر ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ اصل میں پہلے تو صرف معاملہ یہ تھا نا کہ اپنی ناکامی پر بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا کرتا تھا، مایوسی کا شکار ہوا کرتا تھا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو تقابلی مزاج ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا اور پھر اس سے آگے اگلے درجے پہ جا کے ایک مقابلے کی فضا پیدا کرنا، یعنی خود ساختہ طور پہ۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس مرض کے ساتھ مجھ تک پہنچتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی بے چینی ہو رہی ہے، جب ہم ان کا مرض دریافت کرنے
کرنے کے لیے ان سے گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک ایسا شخص جس سے زندگی میں کبھی اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی اس کو دیکھا نہیں، کبھی اس کے ساتھ کوئی قرب کا تعلق نہیں رہا، وہ اپنی زندگی کو نہ جانے کیوں چند مماثلتوں کی بنیاد پہ، چند کامنالٹیز کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میں نے سرنامہ کلام میں ابتدائی طور پہ جو بات کی کہ وہ اسے اللہ کے ساتھ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک انزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ انزائٹی ایک خاص درجے سے بڑھتی ہے تو پھر یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے، پھر یہ مایوسی کے درجے پہ چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ خبر پہنچائی کہ مایوسی جو ہے وہ بندے کو حالت کفر تک لے جاتی ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اس کی ریمیڈی کے طور پر یہ بتایا ہے۔ اب جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کلام مقدس کے اندر 18 سے زائد مقامات پر انسانوں کو چیلنج کیا ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر ان سارے معاملات میں چیلنج اللہ نے کیا ہے جن کو پہلی نظر میں عقل قبول نہیں کرتی ہے، اور وہ چیلنج کے طور پہ ہے، لیکن جب انسان زندگی میں تجربے کی سطح پر پہنچتا ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی درست ہے۔ ان میں سے ایک چیلنج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک سوائے اس کے، خبردار اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اگر تم اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اس کا تعلق صرف اور صرف اس چیز کے ساتھ ہے کہ تم اپنے رب کا جو ذکر ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دو۔ یہ جو لفظ ذکر ہے نا، عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اوراد و وظائف کا نام ذکر ہے، یقیناً یہ تو اس کی ایک ظاہری صورت ہے ہی ہے، لیکن صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد اصل میں اللہ کے دھیان کا نام ہے اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنے کا نام ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ہر وقت اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق کا دھیان ہوتا ہے تو وہ تعلق کا دھیان ایک خاص درجے پہ جا کے یقین کا ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری انزائٹی ٹینشن کا بنیادی سبب ہے وہ جو تقسیم پہ راضی نہ رہنا ہے، اس کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ذکر میں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی مشیت پہ راضی رہنا، جب مجھے ایک پختہ یقین ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے خیر ہے یا شر ہے، اس کا اصل سورس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی پختہ میرا یقین یہ ہے کہ کائنات میں میرے لیے اگر کوئی سب سے بہتر بھلائی کا سامان پیدا کرنے کی جستجو میں ہے، خواہش میں ہے، تو وہ میرا رب ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہربان رب کی طرف سے میری زندگی کا کوئی فیصلہ میرے لیے انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا باعث ہو سکتا ہے؟ اور یہ آسانی پھر ہمارے لیے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے حل کی طرف آ جاتے ہیں۔ روحانی سکون کے لیے کون سی پھر دعائیں ہیں؟ کوئی ایسی اسپیسیفک دعا بتا دیں کہ یہ نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں تو وہ سکون حاصل کر سکیں۔ بہت سادہ سی بات، جیسے پہلے میں نے خود کہا کہ قرآن حکیم اس پہ ایک یکسطری جو ہے نا ہمیں نسخہ عطا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی مشیت کی رضا کے ساتھ جوڑنا شروع کریں۔ جب بندہ مومن اس سارے عمل میں شریک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو خود بخود اللہ اس کے دل کے اوپر ایک سکینت طاری کر دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر یعنی اللہ کے دھیان اور مشیت پہ راضی رہنے والے عمل کا مستقل حصہ ہو جاتے ہیں، یعنی اسے مستقل اختیار کر لیتے ہیں، پہلے انعام کے طور پر پہلی جو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ بندہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے، اس کے اندر جو انزائٹی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ اس سے باہر آ جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اور دنیا کے سارے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ ڈپریشن کا ایک بہت بڑا اور سامنے نظر آنے والا نقصان یہ ہے کہ جو باقی ماندہ آپ کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو پوٹینشیل آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ بھی منیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ اس طرح فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہتے کیونکہ آپ کا جذبہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، اور نتیجتاً آپ اگر یہ مستقل بنیادوں پر رہے تو ایک باقاعدہ مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور باقی ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ موازنے کی کیفیت میں رکھا، ہر وقت ایک دوڑ کی کیفیت میں، ہر وقت ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش کے ساتھ زندگی کا سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ انتہائی باصلاحیت لوگ جو ان کے اندر کئی طرح کا پوٹینشیل موجود تھا، خوبیاں موجود تھیں، وہ اس سوسائٹی کو اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے گرد و پیش کے حوالے سے بھی بہت سارا خیر فراہم کر سکتے تھے، لیکن یہ جو نامنصفانہ تقسیم والا خیال جو دل میں آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اس نے اتنے باصلاحیت آدمی کو اتنا بیکار کر دیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرے، اس میں کوئی اپنی طرف سے پازیٹیوٹی انجیکٹ کرے، وہ خود ایک لائبلٹی بن جاتا ہے اس سوسائٹی کے اوپر۔ اور یہ جو منفی قوت ہے یہ صرف انسان کی اپنی شخصیت کو متاثر نہیں کرتی، پہلے فیز میں تو بندہ ہوتا ہے، اس کا جو گرد و پیش کا ایک جو اورا ہے اس سارے کو وہ متاثر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر ایک آدمی کلیتاً ڈپریشن کا یا انزائٹی کا مریض ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پورا گھرانہ کسی نہ کسی شکل میں اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس
ایک آدمی کی یہ انزائٹی اتنی ڈیولپ ہوتی ہے, اتنی پھیلتی ہے کہ کئی اور لوگ اس گھر کے جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس لیے اسے بہت ابتدائی سٹیج پر ہی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ریمیڈی جو آپ نے پوچھی, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اور دوسرا چیزوں کو بالکل حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا شروع کریں. یہ پہلا عمل ہے. ہم جو اس کا جو وظیفہ ہے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کو اس انداز میں سوچیں کہ یہ سارا عمل جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے, آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, اس کے اندر, اس پوری زندگی کے اندر عزت کے حوالے سے, وسائل نعمتوں کے حوالے سے میرے علاوہ بھی باقی لوگوں کا حصہ ہے. اور اللہ کے ہاں اللہ کو ساری مخلوق ایک جیسی پیاری ہے. وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت کون سی نعمت کس کے پاس ہونی چاہیے. جب آپ اس تقسیم پر راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو سامنے نعمتوں کا ایک تھال میرے سامنے موجود ہے, سجا ہوا ہے, اس سارے پہ میرا حق نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارا حصہ بہت سارے لوگوں کا بھی ہے. سو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب یہ سوچنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے جو کلمات مقدسہ ہیں, جب آپ ان کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فکری طور پر آپ کو ایک توانائی ملتی ہے اس خیال سے کہ آپ کا اللہ آپ کا مہربان ہے, آپ کا خیر خواہ اور آپ کے بارے میں ہمیشہ بہتری کا جو ہے وہ فرمان جاری کرتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ فکری طور پر آپ کو تقویت ملتی ہے, روحانی طور پر ان اوراد و وظائف سے پھر آپ کو وہ برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے اس ڈپریشن سے نکلنا یا اس سے چھٹکارا آسان ہو جاتا ہے. جو کلمات مقدسہ ہیں ان میں سب سے پہلے تو درود پاک کی یہ خوبی ہے کہ ویسے تو اسے زندگی کی کسی مشکل مرحلے کے لیے, کسی خواہش خواب کی تکمیل کے لیے آپ اسے اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کے نزدیک درود پاک کا پڑھنا اتنا مجرب ہے, اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ کوئی شخص, دنیاوی نعمتیں تو اپنی جگہ پر ہیں, اگر کوئی شخص اللہ کو اللہ سے پانے کی نیت سے اگر درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اپنا آپ عطا کر دیتا ہے. آپ تصور کریں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے. سو پہلی بات تو یہ کہ درود پاک کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ماہرین نفسیات بھی اب یہ بات کہتے ہیں, اور دین اسلام سے تو ہم تک یہ اس کا مزاج جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے کہ باوضو رہنا جو ہے وہ کئی حوالوں سے آپ کو اس انزائٹی اور ٹینشن سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. پھر تیسرے درجے کے اوپر اللہ رب العزت کے وہ جو رحمت بھرے نام ہیں, وہ جو صفات کے ایسے نام ہیں جن کے اندر براہ راست بندوں کے ساتھ اس کا جو حسن معاملہ ہے وہ جھلکتا نظر آتا ہے, اس کی رحمت کے جو نام ہیں, اس کے فضل اور کرم کے جو نام ہیں, ان سے اللہ کو پکارا جائے تو اس سے بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو پھر سب سے اہم بات کہ آپ اللہ کے ساتھ ہر لمحہ حالت دعا میں آ جائیں. یعنی وہ باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے کر کے اپنا دل بھی جلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی بیماری کا ذریعہ بھی بن رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں آپ مصلی پر اپنے اللہ کے ساتھ کریں. اور صرف مصلی پر نہیں, بستر پر لیٹتے ہوئے, چلتے پھرتے دنیا کے اندر بھی بھرپور رہیں اور اپنا ایک تعلق, ایک تار جو ہے جیسے صوفیاء کہتے ہیں, اپنا ایک رنگ, ایک حوالہ جو ہے وہ مستقل اللہ کے ساتھ قائم رکھیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا ایک طرف کی گفتگو ہے, صرف آپ کی طرف سے کی جانے والی گفتگو ہے, اس کے اوپر برکت کی شکل میں, سکون کی شکل میں آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یا سلامو یا کریم, یہ اللہ کے دو ایسے محبوب نام ہیں, پسندیدہ نام ہے کہ اسماء حسنہ میں سے بھی ہیں. اور اگر کوئی شخص ان کو صبح و شام ان کو پڑھنا شروع کرے, اور ویسے بھی جو سنت کریمہ سے ہم تک صبح اور شام کے اوراد و وظائف ملتے ہیں, ان کی ایک تفصیل ہے پوری, اس پر پھر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. وہ بہت آسانی سے انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں, بہت ساری کتابوں میں بھی جو وظائف کی کتابیں ہیں, دعاؤں کی کتابیں, ان کے اندر سنت کے مطابق جو دعائیں ان کو کوشش کرنی چاہیے. قرآن حکیم کے اندر اللہ نے جن دعاؤں کو نازل فرمایا ہے ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے, اللہ کے اسماء حسنہ سے ان کو پکارا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو دعائیں حضور کی یعنی معمول کا حصہ رہی ہیں, ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ایک ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اس سے آسانی ہونا شروع ہو جائے گی. جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن زیادہ فوکس ہمارا مادی علاج پر کیوں ہو چکا ہے؟ ہم روحانی علاج کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیں. یہ ایک بہت المیہ کی بات, اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے, شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے غیر نامانوس سی بات ہو, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. ہم سب کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, اور اسی طرح سارا شر جو ہے وہ بھی اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے. نہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی آسانی اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر آ سکتی ہے, اور نہ کوئی مصیبت, پریشانی, امتحان آ سکتا ہے. حضرت علی نے وہ فرمایا تھا نا کہ بندے کی زندگی میں جب تکلیف آتی ہے تو وہ چاہے تو اس کو اپنے لیے معصیت کا ذریعہ بنا لے, اللہ سے ناراضگی کا, اللہ سے دوری کا ذریعہ بنا لے, اور چاہے تو اس کو اللہ شکر ادا کر کے, اس پہ صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ بنا دے. تو یہ تو ہمارا رویہ طے کرتا ہے کہ آنے والی مصیبت ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے یا
کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شفا جو ہے وہ خالصتاً زندگی کے مسائل میں حل جو ہے وہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سارے میڈیمز اللہ کے میڈیمز ہیں، اور یہ سارے میڈیم سنت کے میڈیمز ہیں۔ عمومی طور پر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اگر روحانی طور پر کوئی علاج شروع کر دیتے ہیں تو اب ہمیں جسمانی علاج کی کیا ضرورت ہے، یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جب آپ روحانیت پہ آ گئے تو آپ کو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے، یہ تو آخری، بھائی اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو کسی کے پاس روحانیت نہیں تھی نا، لیکن حضور کے پاس جب کوئی شخص آتا آپ اس پر نگاہ التفات فرماتے اور دیکھتے، اگر اس کا مرض جو ہے وہ جسمانی نوعیت کا ہے تو اسے حکیم ابو قواشہ جو تھا، جو یہودی حکیم تھا، اس کے پاس بھی بعض اوقات ریفر کر دیتے، اور اسے ظاہری جو دنیا کے اسباب ہیں جسے ہم دوائی کہہ سکتے ہیں اس سے اس کا علاج کرتے۔ اگر اس کا کوئی کاؤنسلنگ کا میٹر ہوتا، نفسیاتی مسئلہ ہوتا تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے، یا کسی اس موضوع کے ماہر آدمی کو کہتے کہ اس کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرو، جسے آج جدید زبان میں ہم نفسیاتی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیسے سائیکالوجسٹ کے ساتھ سیشن جو ہوتا ہے گویا اس طرح کا اس کے ساتھ سیشن کرتے۔ اور اگر کہیں روحانی معاملہ ہوتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روحانی انداز میں اس کو براہ راست جو ہے وہ شفا کے لیے اس کے لیے جو معاملہ کرتے، اوراد و وظائف بتاتے، دم کرتے، یہ سارے معمولات حضور کی زندگی کا حصہ رہے۔ بیلنس کر کے چلنا بڑا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ جسمانی نوعیت کا ہے یا روحانی نوعیت کا۔ یہ جو مختلف انتہاؤں پہ ہم چلے گئے ہیں نا، کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف جسمانی نوعیت کے مسائل، ساری زندگی وہ جسمانی مسائل کا حل تلاش کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ نفسیاتی تھا یا روحانی تھا، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جب وہ روحانیت کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت تک اتنا وہ بگڑا ہوتا ہے کہ بہت وقت لگتا ہے اس کو پھر واپس لانے میں، اس کو دوبارہ اس کی صحت کو بحال کرنے میں۔ اسی طرح کچھ معاملات جسمانی نوعیت کے ہوتے ہیں، روحانیت کا جو برکت ہے، فیض ہے، اس سے جو شفا کا ایک امکان اور یقین ہے، اس سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جسمانی نوعیت کا مسئلہ ہے، جب مدینے میں وبا پھیلتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی فرماتے ہیں، اور پھر اس کے علاج کے لیے اس حکیم کے پاس بھی لوگوں کو ریفر کرتے ہیں کہ جاؤ اور اس سے جا کے علاج۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کر لیں ہم وہ کم ہی رہے گی، وقت کی ہمارے پاس کمی ہے۔ بہت شکریہ مذہبی اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔